بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کابل میں رجیم چینج کی حکمت عملی تیار ہے اور آپشن پر ٹک مارک لگا دیا گیا ہے، لیکن آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ اور ڈیورنڈ لائن کا ایشو، یہ طالبان کے دہشت گرد جو افغانستان پر حکمران ہیں ایک پالیسی کے تحت اٹھا رہے ہیں، شاید اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن پروپیگنڈا ان کا خاصا زیادہ ہے اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور جو بھی ایشو اگر تھا تو جولائی 1947 میں یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنی ہے۔ اور پھر کے پی اسمبلی میں مودی کے چیلے کی ایک پھیکی پھنکار آپ نے سنی ہوگی اور آپ کو ہنسی بھی آئی ہوگی، اس پر بھی کچھ تبصرہ کرنا۔ اور پھر یہ کہ بہت غول مچایا جا رہا ہے اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے۔ کیا بھارت حملہ کرے گا؟ وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جن سے حوصلہ پا کر بھارت حملہ کرتا ہے؟ کیا وہ چیزیں موجود ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، سر فہرست یہ ہے کہ 2 دن تو کے پی میں مکمل امن رہا، لیکن پھر کل طالبان ٹی ٹی پی والوں نے 6 دہشت گرد حملے کیے۔ ایک حملے میں 4 فوجی جوان شہید ہوئے، ایک میں زخمی ہوئے، ایک میں یہ 2 افراد کو اغوا کر کے لے گئے اور باقی حملے ان کے ناکام رہے۔ یعنی 4 فوجیوں کی شہادت کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے چونکہ ذمہ داری میں کوئی وضاحت والا بیان انہوں نے نہیں دیا، اس لیے جب میں یہ بلاغ کر رہا ہوں اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوکل لوگ تھے یا کہ سرحد پار کر کے آئے تھے۔ اگر سرحد پار کر کے آئے تھے تو اس وقت تک پاکستانی فوج کو اس کا علم ہو چکا ہوگا۔ تو خیر، اگلے چند دن بھی مزید دیکھے جائیں گے۔ آج 21 تاریخ اکتوبر کی اور 25 اکتوبر کو ترکی میں مذاکرات کا اگلا دور ہے۔ اگر اس دوران مزید حملے ہو گئے تو یہ ترکی والے مذاکرات کھٹائی میں پڑ جائیں گے اور پھر آپشن بی پر عمل شروع کیا جائے گا۔ پہلے سے زیادہ اور بڑے وسیع پیمانے پر افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کے اڈے بھی اس حملے میں نشانہ بن جائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حلقے کی رائے یہ ہے کہ طالبان کبھی سیدھے نہیں ہوں گے، یہ کتے کی دم ہے، اور ان کا علاج یہی ہے کہ کابل رجیم چینج کر دی جائے۔ بہت شور مچایا جا رہا ہے کہ حالیہ کشمکش کی وجہ سے طالبان کو افغانستان میں عوام کی وسیع پیمانے پر حمایت مل گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ افغانستان کے عوام کے اندر ایک بڑی تعداد پاکستان کی مخالف ہے۔ تو ظاہر ہے وہ خوش تو ہوئی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ طالبان کے حامی ہیں، کیونکہ طالبان سے ہر کوئی تنگ ہے۔ انہوں نے جس طرح بچیوں کو مارا ہے، عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگائی ہے، عورتوں کے علاج پر ان بدبختوں نے پابندی لگا دی ہے۔ افغانستان میں لیڈی ڈاکٹر نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو بہت ہی ریئر، یعنی کئی 10 12 50 شہروں میں جا کر کوئی ایک لیڈی ڈاکٹر ملے گی۔ اور انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی خاتون مریض کسی مرد ڈاکٹر سے طبی معائنہ یا علاج یا نبض دکھانے کا معاملہ نہیں کر سکتی۔ دوسرے لفظوں میں سیدھا سادہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عورتوں کے علاج پر پابندی ہے، عورتیں بیمار ہو جائیں تو گھر میں مر جائیں، ان کا علاج کرانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایسے وحوش ہیں۔ اور ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ، ان کی قیادت کی اکثریت جو ہے وہ مدرسہ حقانیہ اکوڑا خٹک سے پڑھی ہوئی ہے، جس کے بانی مولانا عبدالحق مرحوم تھے، جو ایک بڑے اچھے، نیک اور امن اور سلامتی کے حامی عالم دین تھے۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کے بعد اس مدرسے نے کس طرح کے لوگ پیدا کیے، اس مدرسے میں کیا تعلیم و تربیت دی گئی، جہاں دہشت گردی جہاں سے نکلی۔ تو اس مدرسے کے منتظمین کو سوچنا چاہیے کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا انڈیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں جو افغانستان پر قابض ہو گئی ہیں۔ افغانستان میں شہریوں سے ہر قسم کی سہولیات، ان کے پاس شہری سہولیات پہلے ہی بہت کم تھی، وہ بھی انہوں نے چھین لی ہیں۔ تو یہ کہنا ایک مغالطہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ طالبان کو افغان عوام کے اندر حمایت حاصل ہے، طالبان کے اندر تقسیم ہے، اور طالبان کا ایک وہ حصہ جسے حقانی گروپ کہا جاتا ہے،
وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے راستے ڈھونڈ رہا ہے۔ ظاہر ہے ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی حقانی گروپ کی اور گرداری گروپ کی جو قندھار میں بیٹھا ہے۔ تو لیکن تنگ آمد بجنگ آمد حقانی گروپ بھی زیادہ عرصہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اور ناظرین، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان رجیم چینج کرنے والا ہے، ابھی اس کو دیکھا جائے گا، کچھ دن انتظار کیا جائے گا، 25 اکتوبر کے انقرہ مذاکرات کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد کے بھی حالات دیکھے جائیں گے۔ لیکن احتیاطی طور پر جو بنیادی تیاری ہے رجیم چینج کی، وہ تیار ہے، مکمل ہے، اور وہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ ڈھانے کے مترادف نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر رجیم چینج کے لیے حالات سازگار ہیں، عوام ان کے خلاف ہے، ان کی آپس کی صفوں میں پھوٹ ہے، اور وہ جو ملا ہے خونی زادہ، وہ خوف زدہ ہے، اس کو بھی اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اس سے چھن سکتی ہے۔ وہ خوف زدہ ہے، وہ کسی مجلس شورا کے اجلاس میں نہیں آ رہا، اپنی کوئی پالیسی نہیں بتا رہا، اس کا ذہن کلیئر نہیں ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو گویا کہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کی افغان حکومت جو ہے وہ ایک خلا میں معلق ہے اور کوئی فیصلہ صحیح کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اور یہ جو ڈیورنڈ لائن کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے، یہ اپنے عوام میں حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک سٹنٹ کے سوا کچھ نہیں، لیکن جس طریقے سے یہ پروپیگنڈا زوروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں پاکستانی علاقے کے اندر بھی پختون عوام کے کچھ حصے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈیورنڈ لائن کی پوری ہسٹری بتائے اور وہ ساری چیزیں سامنے لائے جن کی وجہ سے ڈیورنڈ لائن کا جو ایشو تھا یہ اب موجود نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 1925 میں افغانستان ایک مملکت کے طور پر باقاعدہ قائم ہوا برطانوی حکومت سے معاہدے کے تحت۔ اس معاہدے میں ڈیورنڈ لائن کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور 1890 یا 93 کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 1860 کا نقشہ رکھتا ہوں، یہ آپ کو نیٹ پر مل جائے گا، بڑی بڑی ایٹلسوں میں مل جائے گا، برطانیہ، امریکہ، انڈیا، پاکستان کی چھپی ہوئی پرانی ایٹلسوں میں، تاریخی ایٹلس جو ہوتی ہیں ان میں مل جائے گا۔ اس میں افغانستان کا جو نقشہ دکھایا گیا ہے 1860 کا، اس میں افغانستان کی وہی حدود ہیں جو اس وقت ہے۔ تو پھر ڈیورنڈ لائن میں کون سا علاقہ امیر حبیب اللہ نے سرنڈر کیا تھا؟ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، لیکن اس کو چھوڑے، میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کا ایشو تھا۔ یہ جو پختونخوا صوبہ ہے جو ماضی میں شمال مغربی سرحدی صوبہ یا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کہلایا جاتا تھا، یہ افغانستان کا حصہ تھا۔ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ افغانستان کا حصہ تھا، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ چین کا حصہ تھا، یہ سنکیانگ کا حصہ تھا، یہ تاجکستان کا حصہ تھا، یہ روس کا حصہ تھا، کسی بھی ملک کا حصہ تھا۔ لیکن 1947 میں اس حصے نے، جسے اس وقت صوبہ سرحد کہا جاتا تھا یا شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا، اپنی آزادانہ مرضی سے پاکستان میں شمولیت کے لیے ووٹ دیا تھا۔ اور ووٹنگ کی شرح آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں کہ 99.2% لوگوں نے پاکستان کی فیور میں، پاکستان کے اندر شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اور یہ ریفرینڈم پاکستان کی حکومت نے نہیں کرایا تھا، اس وقت پاکستان قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ برٹش راج کے اندر فریقین کی آزادانہ مرضی سے، فریقین سے مراد جو پختونستان چاہتے تھے، جو اکھنڈ بھارت چاہتے تھے اور جو پاکستان چاہتے تھے، ان سب فریقوں کی مرضی سے یہ ریفرینڈم ہوا۔ اور اس میں ان لوگوں کی تعداد جو بھارت سے الحاق چاہتے تھے وہ 1% سے بھی کم تھی، یعنی کہ 0.8%۔ اور ظاہر ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک اچھی خاصی ہندو برادری موجود تھی، تو یہ یقیناً انہی کا ووٹ ہوگا، اور مسلمان تو شاید 0.1% سے بھی کم ہوں گے۔ اگر اس ہندو برادری کو نکال دیا جائے تو گویا کہ 100% آبادی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ رہنا چاہتے ہیں۔ جب ایک علاقائی یونٹ، ایک جغرافیائی پولیٹیکل اینٹیٹی ریفرینڈم میں فیصلہ کر دے کہ وہ کس ملک کا حصہ ہے، تو پھر ماضی کی جتنی بھی لائنیں ہیں وہ بے اثر اور کالعدم ہو جاتی ہیں۔
یہ پھر ممکن نہیں رہتا کہ کوئی اسے کہے کہ اب یہ دعویٰ چینج کر دو. یہ دعویٰ اب چینج نہیں ہو سکتا. پختونخوا کا صوبہ پورے کا پورا پاکستان کا حصہ ہے، اور پاکستان کا حصہ بننے کے بعد اس کی سرحد پر اعتراض اٹھانا ایک جہالت کی بات ہے، ایک ہٹ درمی کی بات ہے، اور ایک صحیح لا حاصل ہے. اس کا ان کو کچھ ملنے والا نہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ سرحد عالمی سطح پر کبھی متنازع نہیں رہی. دنیا کا ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو اس سرحد کو بین الاقوامی سرحد نہ مانتا ہو، جس نے یہ اعتراض اٹھایا ہو. تو طالبان اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں کر رہے. اور مجھے تو بہرحال کلیئرٹی ہے کہ یہ ایشو انہوں نے مار کھانے کے بعد افغان عوام کے نظروں میں یہ ظاہر کرنے کے لیے اٹھایا ہے کہ نہیں، ہم پاکستان کو چین سے نہیں رہنے دیں گے. اس کے علاوہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور دہشت گردی کے واقعات اگر اگلے چند دنوں میں مزید ہوتے ہیں تو میں پھر بتا دوں کہ پھر پاکستان مذاکرات سے الگ ہو جائے گا، مذاکراتی عمل ختم کر دے گا، اور پھر وہ لاتوں کے بھوت جس چیز سے مانتے ہیں اسی فارمولے پر آ جائے گا. اور ان لاتوں کے بھوتوں کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان کی نیک نیتی اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے افغان حکام کے واویلے کے بعد کہ ہمارے تاجر مارے گئے، ہمارے غریب لوگ بھوکے مر جائیں گے، یہ سرحدیں کھولو، تو پاکستان نے سرحدیں کھولنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. ہو سکتا ہے آج یا کل میں یہ بارڈر کھل جائے. اور اس بارڈر کے بند ہونے سے پاکستان میں تو مہنگائی بڑھی، لیکن صرف مہنگائی بڑھی، وہاں تو تجارت تباہ ہو گئی، وہاں تو لوگوں کے پیسے ڈوب گئے، کیونکہ سبزیوں اور پھلوں کے سینکڑوں ہزاروں اور دوسری اجناس کے ٹرک کھڑے کھڑے سامان ان میں ضائع ہوتا جا رہا ہے اور بہت بے پناہ نقصان ہوا ہے. تو افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ جب کوئی ملک ان کی دستگیری کے لیے تیار نہیں ہے سوائے پاکستان کے، تو اس ملک سے بھی بگاڑ کر وہ خودکشی کا راستہ کیوں اپنا رہے ہیں. میں نے شاید کل بھی بتایا تھا اور آج اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ نہ تو ایران ان کی سننے کے لیے تیار ہے، نہ سینٹرل ایشیا کو کوئی اور ملک. ان کی ساری تجارت پاکستان کے راستے ہے، یا ایک تجارتی راستہ ان کے پاس ہے، وہ بندرگاہ جو ہے ان کی شیر بندر، جو دریائے آمو کے کنارے، جہاں سے یہ ازبکستان کے ذریعے اب ازبکستان سے تجارت کرتے ہیں. اور یہ دریائی راستہ جو ہے یہ تجارتی شاہراہ نہیں ہے، بلکہ دریا کے آر پار تجارت ہوتی ہے. یعنی دریا کے اندر سے کشتیاں نہیں گزرتی کہ وہ شمال سے جنوب کو جا رہی ہے اور مختلف شہروں میں تجارت کر رہی ہے، نہیں، بلکہ دریائے آمو میں شیر بندر کے سامنے ازبک سرحد پر ایک بندرگاہ ان کی ہے ازبکستان کی، وہاں سے کشتیاں اور چھوٹے جہاز لے کر آتے ہیں اور سامان لے کر آتے ہیں اور آر پار ہو کر شیر بندر پر پہنچتے ہیں. شیر بندر سے ایک ریلوے لائن نکلتی ہے جو مزار شریف آتی ہے، وہاں سے ٹرینوں پر یہ مال لد کر مزار شریف آتا ہے، اور مزار شریف کے بعد پھر وہاں سے یہ مال کابل اور دوسری منڈیوں تک پہنچتا ہے. اور اسی طرح ان کا جو مال، بہت تھوڑا مال ہوتا ہے ان کا جو یہ ازبکستان بھیجتے ہیں، ازبکستان سے زیادہ مال آتا ہے اور تھوڑا مال وہاں جاتا ہے. اس محدود سی تجارت کے علاوہ ان کے اب رستے کوئی نہیں ہے. پہلے یہ چین سے تھوڑی بہت تجارت کر لیتے تھے، وہ واخان چین نے ناکہ بند کر دیا ہے، اور وہاں اس کی سرحد پر نہ کوئی افغان جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. تو لے دے کر ان کے پاس پاکستان کے سوا تجارت کرنے کا کوئی اور روٹ ہی نہیں ہے، ایک پشاور کا ایک کوئٹے کا. تو آج یہ شاید کھل جائے، جس کے بعد ان کو سکون کا سانس لینا ممکن ہوگا. کے پی اسمبلی میں جنرل مودی کے چیلے نے تقریر کی ہے اور وہ ظاہر بکواس کی ہے، ہلکی سطحی بازاری قسم کی گفتگو کی ہے، سستے نعرے، گھٹیا قسم کی دھمکیاں لگائی ہیں. لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس نے کوئی ریڈ لائن عبور نہیں کی، کوئی ایسا ٹھوس اعلان نہیں کیا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ریڈ لائن توڑی گئی ہے. اس کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مقتدر حلقوں کو یقین دلا دیا ہے کہ میں وفادار ہوں. اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو گنڈا پور کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈبل ایجنٹ تھا، ان کے لیے بھی کام کرتا تھا تو ان کے لیے بھی کام کرتا تھا، تو یہ شروع سے ایسا نہیں تھا. شروع میں یہ بھی عمران خان کا ویسا ہی وفادار تھا جیسا یہ مودی کا چیلا
سہیل آفریدی، ننگے پختون، ننگے پاکستان، ننگے انسانیت شخص عمران خان کا وفادار ہے، اسی طرح گنڈا پور بھی تھا۔ لیکن جب کوئی آدمی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اسے کرسی کا نشہ لگ جاتا ہے، تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی درمیانی رستہ نکالوں تاکہ یہ کرسی میرے پاس رہے۔ کل اسمبلی میں اس نے بڑی فضول قسم کی بکواس کی کہ اگر یہ محاذ آئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر محاذ آئی ہے، اور میرے قائد نے پاکستان کو نچا کر رکھ دیا ہے، یہ سسٹم کا باپ ہے، بھی اچھا باپ ہے، اڈیالہ میں سڑ رہا ہے، دیسی گوشت، دیسی بکرے مرغے کھانے کے باوجود سڑ رہا ہے، اعصاب زدگی کا شکار ہے، اعصابی مریض ہو گیا ہے، ذہنی مریض ہو گیا ہے، دیواروں کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ ہلا ہلا کر آدھے گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے، تو خود ناچ رہا ہے، یہ سسٹم کو نچا رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اگر وہ نہیں کرے گا تو اپنی آڈینس کو کس طرح مطمئن کرے گا کہ میں بڑا وہ ہوں۔ اور پھر ایک مرحلے پر اس نے کہا کہ افغان مہاجرین کو ہماری مرضی کے بغیر نہیں نکالا جا سکتا، گویا کہ بغاوت کا ایک ٹھوس اعلان کیا۔ لیکن اگلی سانس میں اس نے کہہ دیا کہ یہ تو آئین کے تحت وفاق کا اختیار ہے اور ہمیں آئین پر چلنا ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے کہ افغان مہاجر واپس نہ جائے، ہم تو کہتے ہیں افغان مہاجر واپس جائے، ہماری بنتی تو صرف یہ ہے کہ ان کو عزت احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے، یعنی کہ اگلے ہی لمحے ڈھیری کر کے ان کو وفاداری کا یقین دلا دیا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں اگر اس نے کچھ شرارت کی، کوئی ریڈ لائن عبور کی، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ آنے والے اتوار کو، یعنی آج منگل ہے، تو بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار 5ویں دن کو یہ کوئی لائحہ عمل کا اعلان کرنے والا ہے۔ تو اس لائحہ عمل کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لائحہ عمل کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی گول مول سے لائحہ عمل ہوگا، یہ کوئی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اسے اب کرسی سے پیار ہو گیا ہے۔ کرسی ایسی چیز ہے، بیٹھتے ہی اس پر بیٹھتے ہی پیار ہو جاتا ہے، پہلی نظر کا پیار بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب تک کرسی نہیں ملتی تو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے کرسی نہیں چاہیے، لیکن جب مل جائے تو پھر اس کا دل چھوڑنے کو نہیں کرتا، وہ چیز ہی ایسی ہے۔ تو خیر اتوار تک کا اس کا لائحہ عمل دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اس کا بندوبست کرنے کے لیے بہت ساری تیاری مکمل ہے، اور یہ بھول جائے ایک بہت آئیڈیل صورتحال پاکستان کی ریاست کے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ ان کو شروع سے خطرہ رہا کہ اگر ہم نے کے پی میں کوئی بڑا ڈراسٹک قسم کا ایکشن کر دیا تو طالبان اور ٹی ٹی پی والے مل کر کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کرنا تھا۔ لیکن اب جو حالات بدلے ہیں تو اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو ٹی ٹی پی اب کچھ کر سکتی ہے، سوائے جس طرح روزمرہ حملے کرتے ہیں اور جن کی تعداد اور جن کی انٹینسٹی پہلے سے کم ہے، اور نہ ہی طالبان کچھ کر سکتے ہیں۔ دونوں کا مکو ٹھپنے کا بندوبست ہے، اور کچھ وقت لگے گا کہ ہمیں یہ خبر سننے کو ملے گی کہ ٹی ٹی پی کا مکمل صفایا ہو گیا۔ اچھا، اب بھارت سے حملے کی آسیں ہیں پی ٹی آئی کو کہ بھارت حملہ کرے گا اور ہماری جان چھڑائے گا، لیڈر کو باہر لائے گا، اسے کرسی پر بٹھائے گا، اکھنڈ بھارت بنائے گا، پختونستان بنائے گا، پتہ نہیں کیا کیا متضاد قسم کی امیدیں پی ٹی آئی نے بھارت سے لگا رکھی ہیں۔ ناظرین، بھارت یا پاکستان دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر فیصلہ کن حملہ تب تک نہیں کر سکتا جب تک اسے کسی مضبوط بڑی طاقت کی حمایت حاصل نہ ہو، جیسے 1965 میں جب انڈیا نے جنگ وسیع کی تھی، پورے بارڈر پر پھیلا دی تھی، اور جب 1971 میں انڈیا نے مشرقی پاکستان پر یلغار کر دی تھی، تو ان دونوں جنگوں سے پہلے بھارت کو سوویت یونین کی آشیرواد حاصل تھی، آشیرواد نہیں، عملی مدد حاصل تھی، ہتھیاروں کی شکل میں بھی، پیسے کی شکل میں بھی، سفارتی حمایت کی شکل میں بھی، ٹیکنیکل امداد کی شکل میں بھی، اور جو جاسوسی کا نیٹ ورک ہوتا ہے اس وقت روس کی، سوویت یونین کی جو خفیہ ایجنسی تھی کے جی بی، اس کا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اتحاد کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ اور جب کارگل کی جنگ ہوئی تو سب کو پتہ ہے کہ امریکہ اس وقت پاکستان کے خلاف تھا اور انڈیا کی فیور میں تھا، اور امریکہ کی فیور پا کر ہی انڈیا نے بہت بڑا جوابی حملہ کیا تھا اور کارگل کے سارا علاقہ واپس لے لیا تھا۔ لیکن پھر امریکہ ہی کے دباؤ پر، کیونکہ امریکہ بس اتنا ہی چاہتا تھا کہ کارگل واپس مل جائے، انڈیا کو دوبارہ مل جائے، اس سے زیادہ امریکہ نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ جب کارگل ان کو مل گیا تو پھر امریکہ نے انڈیا کو باز رہنے کا حکم بھی دے دیا تھا کہ اب بس جو چاہیے تھا تمہیں مل گیا، اب چھوڑو۔ تو امریکہ کی مرضی کے بغیر یا سوویت یونین کی مرضی کے بغیر
انڈیا کچھ بڑا نہیں کر سکتا، یہ بات آپ میری نوٹ کر لیجئے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین، روس، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، اگر ان کو بھی ہم سپر پاور میں شمار کر رہے ہیں اگرچہ وہ نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ملک بھی اس حملے میں بھارتی حمایت کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ سب مخالف ہوں گے۔ دوسری طرف اگر پاکستان انڈیا کے خلاف کوئی ایکشن کرتا ہے تو چین کی مدد اور حمایت حاصل ہوگی، اور امریکہ اگر حمایت نہیں کرے گا تو کم سے کم وہ آنکھیں بند کر لے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ بساط جو ہے اس میں مہروں کا رخ کس طرف ہے، پیادے کس طرف جا رہے ہیں اور شامات کس سے ہونے والی ہے۔ ہاں، یہ امکان تو ہے بھارت کوئی چھوٹی موٹی کارروائی اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کر ڈالے، لیکن اسے یہ سوچنا ہوگا اور اسے یہ پتہ ہوگا کہ اس کی چھوٹی موٹی کارروائی کا جو جواب پاکستان دے گا وہ چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، وہ اچھا خاصا ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ اس لیے بھارت کی طرف سے کسی بھی قابل ذکر حملے کی سوچ اب آپ ذہن سے نکال دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست پاکستان بھارت سے بے خبر ہو جائے۔ بھارت ایسا ملک ہے جس سے چوکنا رہنے کے لیے 24 گھنٹے آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔